السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل انمول قصے میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی داستان لے کر حاضر ہوئی ہوں جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ صبر، برداشت، پاک دامنی اور اللہ پر توکل کی ایک ایسی تصویر ہے جو رہتی دنیا تک مثال بنی رہے گی۔ یہ داستان ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال اور علم و حکمت سے نوازا تھا۔ یہ قصہ شروع ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بچے سے۔ یوسف علیہ السلام، جنہیں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے اتنا پیار کرتے تھے کہ یہ محبت ان کے دوسرے بیٹوں کے دلوں میں حسد کی آگ بن کر بھڑک اٹھی۔ ایک رات یوسف علیہ السلام نے ایک خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ جب یہ خواب انہوں نے اپنے والد کو سنایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی فراست نے جان لیا کہ یہ بچہ مستقبل میں بہت بلند مقام پائے گا، لیکن انہوں نے یوسف علیہ السلام کو تاکید کی کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا، کیونکہ شیطان انسان کے دل میں حسد پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن بھائیوں کا حسد بڑھتا گیا۔ وہ سوچنے لگے کہ والد کی ساری توجہ یوسف پر ہے، کیوں نہ اسے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ انہوں نے ایک دن والد سے اجازت لی کہ یوسف کو ہمارے ساتھ جنگل میں کھیلنے بھیج دیں۔ والد کو خدشہ تھا کہ کہیں بھیڑیا اسے نقصان نہ پہنچا دے، لیکن بیٹوں کے اصرار پر وہ مان گئے۔ وہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ شام کو روتے ہوئے گھر آئے اور والد کو جھوٹا خون لگا ہوا کرتا دکھا کر کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن انہوں نے اپنی زبان سے صرف یہ کہا، صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری ان باتوں پر اللہ ہی مددگار ہے۔ یہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جدائی کا وہ طویل صبر شروع ہوا جس نے انہیں اندھا کر دیا۔ ادھر یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، اللہ نے وہاں بھی ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا۔ انہوں نے انہیں مصر کے بازار میں بہت کم قیمت پر بیچ دیا۔ مصر کے ایک طاقتور شخص عزیزِ مصر نے انہیں خرید لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ یوسف علیہ السلام وہاں جوان ہوئے۔ اللہ نے انہیں کمال کا حسن دیا تھا۔ آزمائشیں تب شروع ہوئی جب عزیزِ مصر کی بیوی نے انہیں گناہ کی دعوت دی، لیکن یوسف علیہ السلام کی رگوں میں نبوت کا خون دوڑ رہا تھا۔ آپ نے صاف انکار کر دیا اور اللہ کی پناہ مانگی۔ اس واقعے کے بعد آپ کو قید خانے ڈال دیا گیا۔ حالانکہ آپ بے قصور تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں بھی مایوسی کو قریب نہ آنے دیا۔ وہاں بھی آپ لوگوں کو اللہ کا پیغام دیتے رہے۔ کئی سال گزر گئے،
مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر صرف یوسف علیہ السلام دے سکتے تھے۔ جب بادشاہ کو حقیقت کا پتہ چلا تو آپ کی پاک دامنی ثابت ہوئی اور آپ کو باعزت بری کیا گیا۔ آپ مصر کے خزانوں کے محافظ بن گئے۔ آپ کا حسن و کردار، آپ کی ذہانت اور ایمانداری دیکھ کر پورا مصر آپ کے دیوانہ ہو گیا۔ دوسری طرف برسوں بعد جب قحط پڑا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے مصر آئے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا، لیکن یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، انہیں معاف کر دیا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر بلا لیا۔ جب وہ جذباتی منظر آیا جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے برسوں بعد اپنے پیارے بیٹے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی آنکھوں کی بینائی اللہ کے حکم سے لوٹ آئی۔ باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوئی اور اللہ نے ثابت کر دیا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اسے وہ وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے ناظرین، اس پوری کہانی کا نچوڑ صرف ایک لفظ ہے، صبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنی پاک دامنی پر صبر، اور آخر میں اللہ کی طرف سے ملنے والی کامیابی۔ زندگی میں چاہے کتنی ہی تاریکیاں کیوں نہ آ جائے، آپ کو بس اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ اگر آپ سچے ہیں اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو کامیابی کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ طویل اور جذباتی قصہ پسند آیا تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید ہماری ایسی اور کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل انمول قصے کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ اللہ ہم سب کو صبر اور استقامت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔